کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو اگر سمجھا جائے اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی غیر معمولی تبدیلی ہے. اور یہ 6 پارٹیز کہہ رہی ہیں ہم اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو دلی سرکار ہم پر مسلط کر رہی ہے. میں آپ کے علم میں ہے ابھی لوٹا ہوں چین سے، اور وہاں دوسری نشست تھی ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی، بہت سی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا تو کشمیر کا تذکرہ اور ذکر بھی آیا. اور کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے تو میں اس کا ذکر صرف عرض کر دوں کہ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو 1 سال میں 3 نشستیں ہوئیں سلامتی کونسل میں، وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے شکر گزار ہیں. لیکن انہوں نے دوبارہ 2 چیزیں کی. ایک، انہوں نے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا، اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. یہ بڑا واضح ان نے موقف اختیار کیا ہے. اور جو ان کا سٹینڈ آف ہے وہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوا. 5 نشستیں ہوئیں کور کمانڈرز کی، ڈپلومیٹکلی بھی گفت و شنید ہوئی. وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگی کے ساتھ جے شنکر صاحب کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی، لیکن نتیجہ خیز نہیں رہی. وہ وہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں اور قائم ہیں اپنے موقف پر. And they are not ready to blink. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو سامنے آتی ہے. پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ڈائلاگ کے اختتام پر جاری کیا گیا، اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے اور پیسفل ذرائع کو ہم ترجیح دیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو این چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. یہ بڑا واضح 2 ٹوک انہوں نے موقف پھر اپنایا ہے آج سے چند روز پہلے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاصی سنا ہے کہ پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے، کہ ہم یعنی کہ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region. یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کر کے وہ جو سی پیک پہ ان کے کوئی اعتراضات تھے انہوں نے یکمشت ان کو بھی مسترد کر دیا. پھر پاکستان نے بھی
اور فورن آفس کا بھی آپ کے سامنے اسپوکس تشریف فرما ہے. آرگنائزیشن نہیں ہے اور وہ کانفلکٹ زونز پر اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کا ایک وہ تنقید کرتے ہیں. ہم پہ بھی تنقید کرتے رہے, پاکستان پر بے پناہ تنقید کی ہے ماضی میں, ایک ان کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. آج وہ کشمیر کی ریزسٹنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہماری اینک سے نہیں, ان کی اینک سے دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میس ریزسٹنس ہے. دے آر اسٹارٹیڈ یوزنگ دا ٹرمز میس ریزسٹنس. اب یہ نئی اصطلاح جو دیکھیں, اب یہ نئی, کیونکہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے, ہندوستان کا موقف پٹ رہا ہے. وہ جو ان کا تھا کہ جی گھس بیٹھیے آتے ہیں, دہشت گردی ہے, نو بڈی از بائنگ دیٹ از پیٹرنگ آؤٹ. اور یہ جو اب نیریٹو ابھر رہا ہے میس ریزسٹنس, لفظ استعمال کر رہے ہیں انڈیجنس. ان کا تو ہندوستان کا موقف تھا یہ تو پاکستانی آ کے شرارت کرتے ہیں, وہاں تو سب جسے کہتے ہیں نا ستے خیرہ نے, یہ تو پاکستانی شرارت کرتے ہیں. بٹ دے آر سیئنگ نو, the resistance is indigenous. اب یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہہ رہا ہے اور مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لیا جائے. یہی تو کشمیری کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کے, یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کے, اور یہی تو کشمیری جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں, چاہے برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اور مختلف دارالخلافوں میں آپ نے ان کے اجتماع دیکھے, یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اوپینین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے. پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے, اور ہم ان کو باخبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی, کہ اس سرکار سے بعید نہیں ہے اپنی کشمیر پالیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے, ان سے بعید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزسٹنس کو پھر دہشت گردی سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے. اسے بعید نہیں ہے اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائے. کہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کونسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں بارہا ان رائٹنگ. ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں بارہا دروغ گوئی سے, جھوٹ سے کام لیا ہے. مثال کے طور پر جب انہوں نے 1 لاکھ ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے تھے 5 اگست کے اقدام سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو یاتری ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں, سیاح ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے. در حقیقت ان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی. در حقیقت وہ 5 اگست کے جو اقدامات تھے اس کے خلاف جو ایک آواز اٹھنی تھی اس کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے ایک پیش خیمہ تھا, بندوبست تھا. اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں. میں 3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا؟ پاکستان یا ہندوستان؟ ہندوستان لے کر گیا. وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کا وہ پابند تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق یو این کے تحت رائے شماری ہوگی, اس سے کون بھاگا؟ ہندوستان. اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے؟ ہندوستان. پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر, جموں کشمیر کو ایک فساد دیا ہوا تھا آف سیلف رول, اس کی نفی کس نے کی؟
5 अगस्त 2019 को उसकी नफी किसने की? हिंदुस्तान। फिर आप देखें कि वो जो कह रहे हैं कि जो हमने ये मेजर्स लिए हैं वो कश्मीरियों की बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, ये इतना बड़ा फरेब है कश्मीरियों के साथ। दर हकीकत आप भी जानते हैं और कश्मीरी भी जानते हैं, ये उनकी बेहतरी के लिए नहीं, उनकी अक्सरियत को अकलियत पे तब्दील करने के लिए लिए गए हैं, उनको डिसइनफ्रेंचाइज, उनको डिसएम्पावर करने के लिए लिए गए हैं, और ये वाज़ेह हो रहा है। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि इस 1 साल के अंदर उन्होंने बारहा कोशिश की उनके अज़्म को, उनके रिजॉल्व को तोड़ने की, नाकाम हुए। और ये जो आज नई एक स्टेटमेंट आई है और एक नया एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक तहरीक जो अब वहां उठ रही है, इससे वाज़ेह होता है कि ये फतह कश्मीरियों की है और ये सेहरा फकत कश्मीरियों के सर जाता है। अगर उनकी कुर्बानियां ना होती, उनकी रेजिस्टेंस ना होती, उनका अज़म ना होता, तो हिंदुस्तान कामयाब हो चुका होता। कई दहाइयों में, 7 दहाइयों में ऐसा नहीं हुआ, और इस जालिमाना इक़दाम के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इंटरनेशनल कश्मीरी कम्युनिटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। शुक्रिया। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि चीन ने 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद किया है। चीन ने UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल को दोहराया है और चीन ने ये कहा है कि ये 2 तरफा नहीं बल्कि एक तरफा इक़दाम था और इसे चीन ने मुस्तरद किया है। चीन और भारत में कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई।